نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ دیکھیں، نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے، جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں۔ تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے، یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں۔ اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے۔ البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے۔ زوال کے وقت قرآن پڑھنا، کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں مرحوم والدین کی تصویر لگانا، گھر میں مرحوم ماں کی تصویر ماں سے عقیدت اور محبت کی خاطر گھر میں لٹکی ہوئی ہے، کیا اس جگہ نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، عقیدت اور محبت میں والدین کی یا بزرگوں کی تصویریں دیواروں پر لٹکانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر اس کی اسلام میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کو گھر میں لگاتے۔ تو عقیدت محبت میں کسی کی تصویر بھی آپ کو گھر میں لگانے کی، لٹکانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، البم میں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یادگار کے طور پہ میرے ابا، میرے ماموں، میرے چاچا البم میں، یہ صرف گنجائش بہت سے علماء نے جو دی ہے ڈیجیٹل تصویر کی دی ہے، جب تک وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو، یعنی موبائل میں یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ یا اس کی کمپیوٹر کی اسکرین پہ ڈیجیٹل فارم میں۔ پرنٹ جب اس کا نکال لیا جائے گا تو وہ خالصتاً تصویر میں داخل ہو جائے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تصویریں ہوا کرتی تھیں، اور اس کو نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے یادگار کے طور پر ان تصویروں کو لگانا ناجائز ہے، اور جس کمرے میں ایسی تصویر لگی ہوگی اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز پڑھی تو آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی، اس تصویر کو الٹا کر کے رکھیں یا اس پہ کوئی پردہ ڈال دیں۔ جرابوں پر مسح کرنے کا حکم، کیا جرابوں پر مسح کرنے سے پورا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جبکہ اکثر جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں بار بار جوتے اتارنا یا جرابیں اتار کر پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے۔ یہ بھی 15ویں صدی کی ایک بدعت ہے، جس کا اس صدی سے پہلے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، کہ عام جرابوں پہ بھی لوگ مسح کرنے لگے، اور بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ موزوں پر مسح کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور ان چاروں فقہ کے نزدیک یہ جو آج کل جو ساکس ہم پہنتے ہیں ان پر مسح بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنی احادیث، قرآن نے سب سے پہلے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھیں جب قرآن میں کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم سے اختلاف کرنے کے لیے کوئی بہت مضبوط اور واضح دلیل ہونی چاہیے۔ تو خفین کے بارے میں تو دلیل واضح ہے، خفین کہتے تھے چمڑے کے موزے، تو چمڑے کے موزے یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہوں جن میں پانی نہ جاتا ہو، یا وہ شرائط جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا، اگر قرآن میں حکم نہ ہوتا پھر ہم کہیں سے بھی کوئی بھی روایت ملتی ہم لے لیتے، لیکن قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے واضح لفظوں میں، تو اب وہ متواتر قطعی ہے، اس سے انحراف انہی خاص شرطوں کے ساتھ کیا جائے گا جن پر بالکل واضح اور صریح احادیث موجود ہوں۔ تو واضح اور صریح احادیث صرف خفین کے بارے میں ہیں، اور خف عربی میں کہتے ہیں، یہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو خف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جورب کے بارے میں، جورب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والے جورب تھے ہی نہیں، یہ جو ہم موزے پہنتے ہیں نا بوٹ کے
میں جس سے جو پہلے بوٹ میں یعنی جو پہلے اوپر بوٹ پہنے جاتے ہیں جوتے اور اندر جو باریک موزے پہنے جاتے ہیں یہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں. تو نبی ان کے بارے میں فرمائیں گے کیسے؟ صحابہ کرام جو موزے پہنا کرتے تھے وہ تو جوتوں کے بغیر بہت لمبی اس میں وہ پیدل چلا کرتے تھے, بہت لمبی واک کر سکتے تھے, وہ اس میں سفروں پہ چلے جایا کرتے تھے وہ موزے پہن کے. تو یہ جو آج کل کے موزے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا, تو اس کے بارے میں احادیث خاموش ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس پر بھی مسح جائز ہے یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا, کیونکہ جورب کا جو تذکرہ حدیث میں آتا ہے تو جورب خفین کو بھی کہا جاتا ہے, یعنی جو جس کو خف کہا جاتا ہے نا, جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں یا چمڑے ٹائپ کے موزے ہوتے ہیں, تو جورب اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو آپ جورب سے یہ والے جورب مراد لے لیں, یہ کسی امام کا مذہب نہیں ہے, نہ اسلاف میں سے کسی ایسے امام سے ثابت ہے جن کی امت میں اتباع کی جاتی ہے. تو یہ آج کل ایک نیا فتویٰ آیا ہے جو چاروں مذاہب کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے. اس لیے ہماری رائے میں اگر امام نے ایسے موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھائی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی, آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی. میں اس پر انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے کسی اور وقت میں مزید جو ہے وہ تفصیل سے میں بیان انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. فی الحال اتنا ہی کافی ہے.